آج سے تقریباً 75 سال پہلے شمالی ہندوستان میں یعنی دلی، ہریانہ، پنجاب اور یہ پورے سرحدی علاقوں کے اندر ایک تحریک چلی تھی آریہ سماجیوں کی طرف سے کہ مسلمانوں کو گھر واپسی کی دعوت دے کر ان کو توحید سے ہٹا کے پھر سے شرک میں مبتلا کر دیا جائے۔ یہ گھر واپسی ابھی کچھ دنوں کی بات نہیں ہے، یہ گھر واپسی کی دعوت کا سلسلہ 100 برس سے چل رہا ہے ملک کے اندر۔ تو 75-80 سال پہلے جب یہ تحریک چلی تھی تو سینکڑوں ہزاروں مسلمان مرتد ہو گئے، اور جب اکابر علماء، جمعیت علماء کے ذمہ دار اس وقت کے اکابر اور دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے اکابر، ان لوگوں نے پورا سروے کرایا، مدرسے میں چھٹی کر کے علماء کو اس کام کے لیے بھیجا کہ ارتداد کہاں کہاں پھیل رہا ہے، کس کس گھر میں جا رہا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں یہ سب لوگ گئے، سروے کیے، سمجھا بجھا کے جتنے واپس آ سکتے تھے ان سب کو اسلام میں واپس لائے، ان کو بتایا کہ تمہارا گھر اسلام ہے اور اصل گھر واپسی تو اس سچے مسلمان بننا ہے، اس لیے سمجھا کہ ان کو واپس لایا۔ اسی زمانے میں جب فقیہ اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سروے رپورٹ میں یہ لکھا کہ ہم ہر گھر میں گئے، جو لوگ مرتد ہو گئے تھے ان کے ہر گھر میں گئے، ان سے بات چیت کی، صرف وہی گھرانے کے لوگ مرتد ہوئے جن گھرانوں میں لوگوں کو قرآن دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ قرآن جن کو دیکھ کے پڑھنا آتا تھا کم سے کم، جیسے ہمارے بچے مکتب میں جا کے دیکھ کے پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، اتنا بھی آتا تھا تو اس گھر کے لوگ مرتد نہیں ہوئے، یہ قرآن نے ان کو بچا لیا، قرآن نے ان کی حفاظت کر لی، وہی لوگ مرتد ہوئے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو پھر اس وقت میں جمعیت علماء کے اکابر حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم اور مورخ، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی 1951 اور اس میٹنگ میں یہ طے کیا کہ ایک بورڈ بنایا جانا چاہیے جو پورے ملک کے مسلم بچوں کو اور بڑوں کو دینی تعلیم بقدر ضرورت پہنچائے، بقدر ضرورت دینی تعلیم۔ ایک تو مدرسوں کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا تھا اور چلتا رہا اور آج تک بھی چل رہا ہے، ہر جگہ بقدر ضرورت مدارس ہو گئے، یہ تحریک الگ تھی۔ جمعیت علماء نے یہ تحریک قائم کی کہ بقدر ضرورت دینی تعلیم جو فرض عین ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے تحت میں فرض عین ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کے تحت فرض عین ہے۔ اتنا علم عقیدے کا، عبادت کا، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاق کا، اتنا علم ہر مسلمان کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اتنے علم کے لیے یہ بورڈ بنایا گیا، دینی تعلیمی بورڈ کے نام سے، اور اس کا مقصد یہ متعین کیا گیا پورے ہندوستان کے چپے چپے میں اتنے مکاتب قائم ہو جائیں کہ کوئی مسلم بچہ اور بڑا اگر ضروری علم نہیں رکھتا ہے تو وہ محروم نہ رہے، وہ اس مکتب سے اپنی پیاس بجھا لے اور اس کا ضروری علم اس کو حاصل ہو جائے، تاکہ ایمان محفوظ رہے، عقیدہ محفوظ رہے، کسی آریہ تحریک، کسی سناتن تحریک اور کسی بھی تحریک کا اثر مسلمانوں کے عقیدے پہ نہ پڑے۔ جتنے فرقے اس وقت مسلمانوں کو بھٹکا رہے ان کا بھی کوئی اثر نہ پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلے سے عقیدہ معلوم ہوگا تو دوسرا عقیدہ لانے والے کو یہ ریجیکٹ کر دے گا، اور اگر پہلے سے عقیدہ نہیں معلوم ہوگا تو اس سے ارے ایسا ہے کیا، ایسا ہے، میرے کو معلوم ہی نہیں اب تک، ایسا ہے میرے کو معلوم ہی نہیں تھا اب تک، یہ بول بول کے سب گمراہ ہوتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے، کیونکہ معلوم ہی نہیں تھا اس کو۔ اور اگر پہلے سے صحیح معلوم ہے تو وہ فوراً کہے گا کیا بول رہے ہیں آپ، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے عقیدہ، میں بچپن سے جانتا ہوں، آپ ایک نئی بات کہاں سے لے کے آئے ہو، میں نہیں مانتا آپ کی بات، تو بچ جائے گا وہ۔